اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت فیصلے سنانا شروع کر دیا ہے، محفوظ فیصلہ عدالت کی جانب سے سنایا جا رہا ہے۔ پنجاب خیبر پختونخوا الیکشن میں سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کے حوالے سے محفوظ فیصلہ سپریم کورٹ نے سنانا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ اہم فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور آج اس کی اہم سماعت ہو رہی ہے۔ اس سے قبل ایک رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ انتخابات نہ کروانے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اس کے حوالے سے عدالت نے رپورٹ طلب کی تھی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اس حکومت کو کیا مسائل درپیش تھے، خاص طور پر یہاں پر سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد اور الیکشن کے دوران ان کی مصروفیات کے حوالے سے بھی اس رپورٹ میں ڈیٹیل دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی رقم، کتنا پیسہ اس پہ خرچ کیا جائے گا اس کا بھی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار کے حوالے سے آپ کو بتائیں، پنجاب خیبر پختونخوا الیکشن کیس سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا محفوظ فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ پنجاب خیبر پختونخوا الیکشن کے سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ پنجاب خیبر پختونخوا الیکشن کے سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں اس اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے انتخابی شیڈیول بحال کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے۔ پنجاب خیبر پختونخوا الیکشن کیس سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے انتخابی شیڈیول بحال کر دیا ہے اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس اہم کیس کی سماعت اس وقت سپریم کورٹ میں جاری ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ پنجاب خیبر پختونخوا الیکشن کیس میں سپریم کورٹ نے اب محفوظ شدہ فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے اور عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا انتخابی شیڈیول بحال کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، انتخابی شیڈیول میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں۔ فیصلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے سپریم کورٹ نے انتخابی شیڈیول بحال کر دیا اور تفصیلی فیصلے بعد میں جاری کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کا ہے جس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال مختصر فیصلہ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے اور 3 رکنی خصوصی بینچ کمرہ عدالت میں اس وقت موجود ہے جو اس وقت فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ انتخابی شیڈیول میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں، فیصلے کا یہ متن ہے۔ سپریم کورٹ نے انتخابی شیڈیول بحال کر دیا ہے اور تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں وسیم ملک سے۔ جی وسیم، بتائے گا سپریم کورٹ کی جانب سے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا جانے لگا ہے؟ بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ فیصلے کے آغاز قرآن آیات سے کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دیا ہے، تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ انتخابی شیڈول بحال کر دیا۔ 30 اپریل کے انتخابی شیڈول میں کچھ ترامیم کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے غیر قانونی حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ فیصلہ جو ہے سنایا گیا ہے، جیسے کہ ابھی مزید تفصیلات جو ہیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ سپریم کورٹ میں جو ہے مزید یہ کہا گیا ہے کہ جیسے کہ مزید حکم میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو ہوں گے۔ یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے سنایا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو تفصیلات سے بتا چلوں کہ پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے اس کا بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ججز نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ فیصلے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہا کہ 22 مارچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور کے پی میں انتخابی شیڈول بحال کر دیا گیا ہے۔ 30 اپریل کے انتخابی شیڈول پر کچھ ترامیم کی گئی ہے اور آئین الیکشن کمیشن کو 90 دن سے زیادہ تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ فیصلے میں بتایا گیا ہے عدالت کے مطابق 30 دن الیکشن کمیشن کے فیصلے کی وجہ سے ضائع ہوئے ہیں۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 22 مارچ کو غیر قانونی حکم دی اور 14 مارچ کو جو ہے پنجاب میں الیکشن ہوں گے۔
14 मार्च को पंजाब में इलेक्शन होंगे और फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया। इंतखाबी शेड्यूल में कुछ तरमीम की गई हैं। फैसले का मतन है सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल मुख्तसर फैसला पढ़कर सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। 3 रुकनी खुसूसी बेंच कमरे अदालत में मौजूद है और आपको ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया गया है। जी हाँ, इंतखाबी शेड्यूल में कुछ तरमीम की गई हैं। फैसले में ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल मुख्तसर फैसला पढ़कर सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और 3 रुकनी खुसूसी बेंच इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। फैसला सुना दिया है और इस फैसले में जो वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है जिसमें 3 रुकनी बेंच अदालत में मौजूद रहा। इंतखाबी शेड्यूल में कुछ तरमीम की गई हैं। फैसले का यह मतन है सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है और तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। मुख्तसर फैसले में वाज़े किया गया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया गया है। अहम खबर है, आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से ये अहम केस था जिसका फैसला महफूज कर लिया गया था और अब से कुछ देर पहले ये मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इस मुख्तसर फैसले में वाज़े कर दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। इस वक्त मशहूर वकील फैसल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज कौम को मुबारकबाद देता हूं कि आपके सामने वो जजेस आए हैं जिन्होंने नजरिया जरूरत के साथ नहीं, आइन और कानून के साथ, जमहूरियत के साथ खड़ा होना पसंद किया है। इनका फैसला तारीख में अजीम तर फैसलों में लिखा जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर लगे हुए मौलवी तमीजुद्दीन केस में नजरिया जरूरत के तहत जो फैसला दिया उसका दाग धोया है। आज पाकिस्तान की अदलिया खराज तहसीन की मुस्तहिक है। मैं पूरी कौम की तरफ से जज साहबान आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको खराज तहसीन पेश करता हूं क्योंकि आप आइन के साथ खड़े हुए। और इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम, ILF और तमाम दोस्तों को मीडिया की तरफ से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज जिस तरह से नून लीग के जत्थे सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हुए अपने वज़रा की लीडरशिप में, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इस बात का अदा करते हैं कि पाकिस्तान के वकला अपने आइन, अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपने चीफ जस्टिस और जमहूरियत के साथ खड़े होंगे। हम होते हुए हमारी आइन, हमारा जमहूरियत और हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी आला अदालतें हमारी रेड लाइन है। अगर किसने वो रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो वकला उनके सामने एक शीशा पलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। हम किसी भी जत्थे को, चाहे वो कितना भी ताकत हो, चाहे उसकी हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाली इस बलवा जो इन्होंने बार किया और आज जो हमला करने की नीयत से ये सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़े, हम इसके मुज़म्मत भी करते हैं और हम इसके खिलाफ पूरे लीगल एक्शन लेने का भी पूरा प्लान करेंगे। आज मैं दोबारा ये सारी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज नजरिया ज़रूरत दफन करने पे सुप्रीम कोर्ट के मशकूर हैं और आज से पाकिस्तान में जमहूरियत और की भागदौड़ जो है वो मजबूत हुई है। तमाम इदारों से ये तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फंड भी दिए जाएं और ये जो और सिक्योरिटी भी फराहम की जाए पाकिस्तान के वोटर्स को। मैं पंजाब का वोटर हूँ, ये मेरा हक है कि मेरे सूबे में इलेक्शन में मुझे वोट डालने का हक दिया जाए और इसी तरह KP के वोटर्स का हक है, इसी तरह वफाक वोटर्स का हक है। जब उनको इलेक्शन हो तो उनको वोट डालने के लिए, इलेक्शन के लिए पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। और इलेक्शन कमीशन से मैं ये इस्तदा करता हूँ कि वो अपनी अथॉरिटी असर्ट करे और आर्टिकल 220 के तहत जो है तमाम इदारों के ऊपर अपनी अथॉरिटी को लागू करे और पाकिस्तान में पूरा अमन इलेक्शन। ये जो फैसला आज आया है इसके कस्टोडियन पाकिस्तान की अवाम है। कोई वजीर आज़म, कोई हुकूमत का गुमाश्ता ये नहीं समझे कि ये ऑर्डर पे वो अमल नहीं करेंगे।
یہ پاکستان کی عوام کے مستقبل کا فیصلہ ہے اور پاکستان کی عوام انشاءاللہ اس فیصلے کی حفاظت بھی کرے گی اور اس پہ عمل درآمد بھی کرے گی۔ اچھا ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں، حکومت اگر فیصلہ نہ مانے تو پھر ایمرجنسی نہیں مانتے، صرف آئین مانتے ہیں، جمہوریت مانتے ہیں اور قانون کے مطابق الیکشن مانتے ہیں، وہی جمہوریت کی ساز ہے، وہی جمہوریت کی بنیاد ہے اور انشاءاللہ ہم کسی بھی غیر آئینی اقدام کے مقابلے میں اپنی عدالتوں کے ساتھ، اپنی آئین کے ساتھ، اپنی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بلاول زرداری نے بھٹو کے نظریے کو دفن کیا ہے، اس کے اوپر کامنٹ کرنا جو ہے مجھے افسوس ہے کہ اس نے اپنی شہید والدہ اور شہید نانا کے لہو کے سے وفاداری نہیں سیکھی۔ جی میں نے جواب دے دیا کہ عوام اس پہ یہ عوام کا فیصلہ ہے اور عوام اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ آپ نے کس ماضی میں دیکھا؟ کس کی جرت ہوئی ایسی؟ سر کس کی جرت ہوئی سپریم کورٹ کے؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہوا۔ آپ ایک شخص نے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا تھا، اس کا نام یوسف رضا گیلانی تھا، اسے وہ گھر بھیجا گیا تھا۔ اور جس طرح سے اگر کوئی یہ نہیں مانے گا تو سپریم کورٹ ایکشن لے گی اور پوری قوم سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نظریہ ضروریت کے ساتھ نہیں، عدالت آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی جانب سے عدالت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کی عدلیہ خراج تحسین کی مستحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف آئین اور جمہوریت کو مانتے ہیں، کسی ایمرجنسی کو نہیں مانتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے نظریہ ضرورت کے ساتھ نہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی جانب سے عدلیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ کاغذات نامزدگی 10 اپریل تک جمع کیے جائیں گے۔ آج یہ سپریم کورٹ میں اہم سماعت ہوئی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ انتخابی نشانات 20 اپریل کو الاٹ کیے جائیں گے۔ حتمی فہرست 19 اپریل کو جاری کی جائے گی، جبکہ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ کاغذات نامزدگی 10 اپریل تک جمع کیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ حکم غیر آئینی تھا۔ پنجاب اسمبلی کے لیے پولنگ 14 مئی کو ہوگی۔ فیصلے میں مزید کیا کہا گیا ہے وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کو 21 ارب روپے جاری کرنے کا عدالتی حکم سامنے آیا ہے۔ اپریل کو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں فنڈز حاصل کرنے کی رپورٹ جمع کرائے گی۔ الیکشن کمیشن بینچ ارکان کو رپورٹ جمع کرائے۔ فنڈز جاری نہ ہونے کی صورت میں عدالت مناسب حکم جاری کرے گی۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے وفاقی حکومت کو 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کاغذات نامزدگی 10 اپریل تک جمع کیے جائیں گے۔ انتخابی نشانات 20 اپریل کو الاٹ کیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے آج محفوظ شدہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے انتخابی شیڈیول بحال کر دیا ہے۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا، جبکہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال مختصر فیصلہ پڑھ کر انہوں نے سنایا۔ 3 رکنی خصوصی بینچ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھا۔ انتخابی نشانات 20 اپریل کو الاٹ کیے جائیں گے، جبکہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حتمی فہرست 19 اپریل کو جاری کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی 10 اپریل تک جمع کیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ الیکشن کمیشن کا یہ حکم غیر آئینی تھا۔ پنجاب اسمبلی کے لیے پولنگ 14 مئی کو ہوگی۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو الیکشن کمیشن کو 10 اپریل تک فنڈز فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وفاقی حکومت کو 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 11 اپریل کو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں فنڈز حاصل کرنے کی رپورٹ جمع کرائے گی۔ الیکشن کمیشن بینچ ارکان کو رپورٹ جمع کرائے۔ فنڈز جاری نہ ہونے کی صورت میں عدالت مناسب حکم جاری کرے گی۔
اپڈیٹ کریں آپ کو اس اہم فیصلے کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ نے انتخابی شیڈیول بحال کر دیا ہے۔ انتخابی شیڈیول میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں، تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ 3 رکنی خصوصی بینچ کمرہ عدالت سے میں موجود تھا، اس نے سماعت کی ہے اور اس کے بعد مختصر فیصلہ سنا دیا گیا ہے، جبکہ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انتخابی نشانات 20 اپریل کو الاٹ کیے جائیں گے۔ حتمی فہرست 19 اپریل کو جاری کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی 10 اپریل تک جمع کیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ کا 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم بھی سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ حکم غیر آئینی تھا۔ پولنگ پنجاب اسمبلی میں 14 مئی کو ہوگی۔ سپریم کورٹ کا حکومت کو الیکشن کمیشن کو 10 اپریل تک فنڈ فراہم کرنے کا حکم، وفاقی حکومت کو 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 11 اپریل کو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں فنڈز حاصل کرنے کی رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائے گی۔ الیکشن کمیشن بینچ ارکان کو رپورٹ جمع کروائے۔ فیصلہ میں یہ کہا گیا ہے اور فنڈز جاری نہ ہونے کی صورت میں مناسب حکم جاری کرے گی۔ سپریم کورٹ نے انتخابی شیڈیول کو بحال کر دیا ہے اور کچھ ترامیم کی گئی ہیں۔ جو پنجاب کے الیکشن کا کیس تھا اس میں فیصلہ سنا دیا ہے اور بڑا واضح، کلیئر، تاریخی، آئینی فیصلہ ہے۔ سب سے پہلے تو قوم کو مبارک ہو کہ ایک آئینی مسئلہ حل ہوا ہے اور آئین کی بالادستی دوبارہ سے آج ثابت ہو گئی ہے۔ عدالت نے سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے جس میں 30 اپریل سے الیکشن کی ڈیٹ کو شفٹ کر کے اکتوبر میں لے جایا گیا تھا، وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ عدالت عظمیٰ نے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3 ممبر بینچ نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ سمیت فیڈرل حکومت کے آفیشلز ہیں، حکومت کے جو عہدیداران ہیں ان کے سمیت، سب پہ پابندی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس الیکشن میں بھرپور مدد کریں۔ اور اس سلسلے میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو پیسے چاہیے 20 بلین یا 21 بلین روپیز وہ فیڈرل حکومت فراہم کرے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اگر اس میں انہوں نے تاخیر کی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان عدالت کے پاس واپس جائے گی اور عدالت پھر جس نے بھی نافرمانی کی حکم کی اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اسی طرح کیئر ٹیکر حکومت، پروونشل گورنمنٹ، آئی جی پولیس پنجاب، ان کو بھی حکم فرمایا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی حکم فرمایا ہے کہ جہاں جہاں سیکیورٹی کے لیے لوگ چاہیے، چاہے وہ پولیس کے ہوں، چاہے آرمڈ فورسز کے ہوں، چاہے رینجرز کے ہوں، چاہے وہ کوئی اور لوگ ہائر کرنے پڑیں، سیکیورٹی کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خاص ڈیٹ کے اندر ساری جو فیسلٹی ہے فراہم کی جائے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ 13 دن کی تاخیر ہو گئی تھی اس غیر قانونی، غیر آئینی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کی وجہ سے، چونکہ 13 دن کی تاخیر ہو گئی تھی اس لیے جو الیکشن پروگرام جہاں رکا تھا ادھر سے ہی شروع ہوگا اور الیکشن 13 دن کے بعد ہوں گے، یعنی کہ بجائے 30 اپریل کے وہ 14 مئی کو الیکشن ہولڈ ہوگا اور اس میں کسی قسم کی تاخیر جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس سے کلیئر، اس سے کانسٹیٹیوشنلی کلیئر فیصلہ نہیں ہو سکتا میری نظر میں۔ ساتھ عدالت نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جو 5 اور 3 رکنی بینچ کی باتیں ہو رہی تھیں، عدالت نے کلیئر کر دیا ہے کہ وہ 5 رکنی بینچ ہی تھا اور اس میں میجورٹی فیصلہ، مائنورٹی فیصلہ جو ہے وہ الگ ہے، جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا اور مندوخیل صاحب نے کیا، اور میجورٹی فیصلہ جو چیف جسٹس
اور باقی دیگر ججرا صاحبان نے کیا وہی ویلڈ اور وہی لیگل فیصلہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں مانا جائے گا سپریم کورٹ میں۔ یہ بھی کلیئر کر دیا کہ جہاں تک جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے جو ججمنٹ دی تھی جس کے اندر ایک کنفیوژن تھی کہ کیا یہ والا کیس رکتا ہے کہ نہیں، اس کورٹ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اس ججمنٹ کا، اس فیصلے کا اس فیصلے پہ یا اس کیس کے کارروائی پہ کوئی اثر نہیں۔ تو پھر اینڈ میں یہی کہوں گا کہ مبارک ہو، 14 کو الیکشن اب پنجاب اسمبلی میں ہیں اور انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ ہم پرامن کلیئر الیکشنز ہوں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری قوم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج عدالت عظمیٰ نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا۔ آج عدالت عظمیٰ نے آئین کے تقدس کو بحال کر دیا۔ آج عدالت عظمیٰ نے ان سازشی قوتوں کو جو اس ملک میں جمہوریت اور جمہوری نظام اور آئینی نظام کے راستے میں دیواریں کھڑی کر رہے تھے، آج ان کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے۔ یہ میں اس کو کہوں گا ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے۔ پاکستانی قوم کو آج سر فخر سے اٹھا کر چلنا ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مروب نہیں ہوتے، دباؤ میں نہیں آتے، دھمکیوں سے خوف میں مبتلا نہیں ہو جاتے، اپنے ضمیر آئین کے مطابق قانون کے تابع ہوتے ہوئے وہ قوم کو امید دیتے ہیں کہ نہیں ابھی کچھ لوگ ہیں وہ زندہ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں۔ الحمدللہ آج ان قوتوں کو فتح ہوئی ہے جو جسٹس کارنیلیس کی جو سوچ تھی اس کے لیے انہوں نے تاریک ادوار میں علم بلند رکھا، اور آج ان لوگوں کو شکست ہوئی ہے جو جسٹس منیر کے اور نظریہ ضرورت کے پیروکار تھے۔ بڑی کلیئر لائن واضح ہو گئی ہے، جمہوری قوتوں میں، آئینی قوتوں میں اور غیر آئینی قوتوں میں۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا پاکستان کی وکلا برادری کو، جنہوں نے بھرپور طریقے سے عدالت عظمیٰ کا، چیف جسٹس صاحب کا ساتھ دیا اور کالے کوٹ اور رول آف لا کی عظمت کے لیے انہوں نے جھنڈا بلند کیا۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اپنے قابل قدر وکیل اور سینیٹر علی ظفر صاحب کو، جنہوں نے اپنے والد کی روایات کے مطابق، جو کہ پائے کے کانسٹیٹیوشنل لائر تھے، تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا ہے۔ انشاءاللہ تاریخ میرے بھائی آپ کو ایز اے ڈیفینڈر آف دا کانسٹیٹیوشن یاد رکھے گی۔ آپ کی نامزدگی پر انٹو دا سینٹ آف پاکستان مجھے فخر ہے، اور میں امام عمران خان کو مبارکباد دیتا ہوں جن کی آنکھ نے آپ کو تلاش کیا اور وہ مقام دیا جس مقام پر آپ سینٹ آف پاکستان میں آپ نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے فیصلے سے پہلے اپنا موقف پیش کیا تھا، اور آج اس موقف کو عدالت عظمیٰ نے سرخرو کر دیا ہے۔ ہمارے دلوں میں آپ کے لیے پہلے بھی عزت تھی، آج اس میں اضافہ ہوا ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا عمران خان صاحب کو، جن کا جو کہتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں نا، انہوں نے اس موٹو کو جو ہم نے مل کر پڑھا تھا، پرسیورنس کمانڈز سکسیس، ہم دونوں اس ادارے کے طالب علم ہیں جس کا یہ موٹو ہے، اور عمران خان نے ثابت کیا، پرسیویئر کیا، اس پر قاتلانہ حملے ہوئے، اس پر کیچڑ اچھالا گیا، اس پر تنقید کی گئی، عمران خان جھکا نہیں، عمران خان ٹکا نہیں، چٹان کی طرح قائم رہا، قوم کو امید دلاتا رہا، ہمیں حوصلہ دلاتا رہا۔ ہمارے دلوں میں جو خوف تھا اس نے خوف کا بت توڑ دیا،
और हम जैसे लोगों को ये ताकत दी कि हम सच और हक और आइन के लिए, कानून के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ रूल ऑफ लॉ के लिए उन वकला को जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में, और उन वकला जो उन रूल ऑफ लॉ के सेमिनार्स में शामिल हुए, और ILF को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, शादाब जाफरी साहब को, उनकी तमाम टीम को जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में कल भी एक सेमिनार मुनक्किद किया आइन की हुक्मरानी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अब मेरी गुजारिश है सियासी जमातों से, बहसीत एक सियासत के तालिब इल्म के, एक सियासी कारकुन के, एक अदना कारकुन के, तहरीक इंसाफ के बहसीत वाइस चेयरमैन के, इमरान खान के नुमाइंदा के, मैं आपको दावत देता हूँ कि आइए एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सके। हमारी लड़ाई ज़ाती नहीं है, आपका मौक़िफ़ है, आपको अदालत ने मौका फराहम कर दिया है, अपनी क़यादत समेत आप जाएं लोगों के सामने, अपना नुक्ता नज़र रखें, हमें भी मौका दें, हम अपना नुक्ता नज़र लोगों के सामने रखेंगे और फैसला अवाम का होगा। हमारी गुजारिश होगी इलेक्शन कमीशन से, आप कहते थे, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जब उन्होंने मुझे मौका इनायत किया और जब मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। आज उनके हाथ जो बंधे हुए थे, आज वो आज़ाद हो गए। आज उनके कोई बंदिश उनके सामने नहीं है। वो वसाइल का जिक्र कर रहे थे, उनको वसाइल दस्तयाब हो गए। वो सिक्योरिटी पर्सनल का जिक्र कर रहे थे, वो दस्तयाब हो गए। आज उन पर जितने प्रेशर्स थे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन प्रेशर्स से उन्हें आज़ाद कर दिया है और उन्हें ये तायीद की है, तलकीन की है कि जो आपकी आईनी जिम्मेदारी है वो क्या है, फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शन, वो अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाएं। इमरान खान ने ये कहा है कि मैं सबसे अफजल पाकिस्तान को रखता हूँ और पाकिस्तान की आवाम को रखता हूँ। इंशाअल्लाह इमरान खान के जितने साथी हैं वो इमरान खान के इसी अज़म को लेकर आगे चलेंगे और मैं तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, तंजीमों को, पंजाब में बिलखुसूस और पाकिस्तान में बिलअमूम ये गुजारिश कर रहा हूँ, अपने अपने ज़िलों में फैल जाओ, अपने अपने हलकों में फैल जाओ, आज से मनसूबाबंदी कर लो। किस लिए? इमरान खान को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए। किस लिए? एक दोबारा उस मोल्ड को तोड़कर, ब्रेक द मोल्ड एंड प्रिपेयर योरसेल्फ टू बी द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इंशाअल्लाह पंजाब में भी आपकी हुकूमत होगी और पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह आपकी हुकूमत होगी, क्योंकि आवाम की दिल की धड़कने आज इमरान खान के साथ हैं। शुक्रिया। अली भाई आपसे एक सवाल है आपसे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे पंजाब वाली सूरत हाल वाजी हुई है। KPK के मामले पे आप चूंकि वकील हैं, टेक्निकल चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ कि इस मामले पे साइलेंट क्यों रही है, जबकि बजट जो है वो दोनों सूबों का कहा है कि वो रिलीज करें। जी, वो उन्होंने ये कहा कि, और महल दुरुस्त फैसला किया कि उनके जो वकील साहब थे उन्होंने आखिरी मिनट पे ये कहा कि मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता गवर्नर साहब को। तो अदालत ने ये कहा है कि चूँकि वो अनरिप्रेजेंटेड हैं इसलिए उनके लिए सेपरेट पिटिशन फाइल कर दें। तो फैसला ऑब्वियसली यही होना है, फैसला यही होना है जो अभी फैसला है, लेकिन उसके लिए एक कार्रवाई करनी ज़रूरी है, एक पिटिशन फाइल करना ज़रूरी है और उसमें वो अपना वकील करके सामने पेश होंगे। तो क्या आप इसके पिटिशन फाइल करेंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे जी। हमारे स्पीकर की पिटिशन मौजूद है। अब तो इंशाल्लाह फैसला होगा 5 मिनट में। शादी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि मुल्क में जो हालात है वो माशाल्लाह की तरफ जा रहे हैं। मैं बिल्कुल कहूँगा, और बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं कहूँगा मेरा बेटा, मेरा बिलावल, मुझे याद है जो निक्कर में खेलता था, मुझे वो दिन भी याद है जब अम्मा नाराज होती थी तो ये कोने में खड़ा करती थी, तो आंसू बहाता था, हम पहुँचते थे, मुझे याद है। मेरा बेटा, आज 4 अप्रैल है, आज तुम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी मना रहे हो जिसने इस मुल्क को आइन दिया। कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि भुट्टो का नवासा आज मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। वो आइन दे रहा था, ये मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। यही फ़र्क है।
भुट्टो की पीपल्स पार्टी का और जरदारी की पीपल्स पार्टी का। शाह साहब, आपने कहा कि शबाब इंतखाबात के लिए बातचीत के लिए आए, इकट्ठा लाएमल तय करें, तो आप किसको ये दावत दे रहे हैं और कैसे शिरकत? जितनी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती हैं, उसमें नून है, पीपल्स पार्टी है, टीएलपी है, जमात इस्लामी है, जितनी भी हैं, जो पंजाब के इलेक्शन का चूंकि ऐलान हो चुका है, इलेक्शन में वो अपने उन्होंने कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर फाइल कर चुके हैं, वो मैदान में उतरे हुए हैं, उन्हें बैठकर एक ऐसा ज़ाब्ता इखलाक मुरतब करना चाहिए जिसमें इलेक्शन कमीशन के लिए आसानी पैदा हो और शफाफ इलेक्शन मुमकिन हो। और आखिरी बात मैं एक और करता चलूँ, मैं आज बड़े अदब से पंजाब की सिविल सर्विस से और पुलिस से दरख्वास्त कर रहा हूँ, अब आपकी आईनी जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन का इनकाद, पार्टीजन मत होइए और आपने न्यूट्रल रहना है, गैर जानिबदार रहना है। न्यूट्रल के लफ्ज़ से मुझे डर लगता है, गैर जानिबदार आपने रहना है। अगर आपने जानिबदारी की, पाकिस्तान की आवाम और तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी। वो कमिश्नर्स, वो डिप्टी कमिश्नर्स जो मनपसंद तैनात किए गए हैं, आप अपने हलफ और जो आईन पाकिस्तान है उसको, उसके तकद्दुस को पामाल नहीं करेंगे। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ वज़ीर आला मोहसिन नकवी से कि खुदारा अब बस कर दें और मुल्क में शफाफ इंतखाबात होने दें। जी, शाह साहब ने जो बात की उस पर मैं कहना चाह रहा था, ऐड करना चाह रहा था कि बहुत अच्छी बात की, डायलॉग के लिए हम अब भी तैयार हैं और मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक अच्छी तजवीज़ है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक इलेक्शन में आप हिस्सा लें। तो थैंक यू, ये कहना आपने बहुत। आगे बढ़ाऊंगा शाह साहब, अगर ये फैसला आ गया और 14 मई को ही इलेक्शन का आज फैसला आया है, क्या मुज़ाकरात में एक दिन इलेक्शन की बात हो सकती है, दोबारा कोई रिव्यू कर सकते हैं? भाईजान, आपने फैसला सुन लिया, पढ़ लिया, फैसला सुन भी लिया और पढ़ भी लेंगे भी तफसीलात। 14 की तैयारी करें और आगे की गुफ्तगू करें। शाह साहब, एक साल पहले जब फैसला आया था, रात 12 बजे अदालत लगी थी, उसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने लंदन में जो जस्टिस साहबान थे उनकी तस्वीरों पे जूते बरसाए थे, आप उसमें माजरत करते हैं, माफी मांगते हैं? मैं देखिए, बात सुनिए, पहली बात यह है कि जब फैसला हमारे खिलाफ भी आया था, हमने जजेस को धमकी नहीं दी थी, हमने फैसले को तस्लीम किया था। ठीक है, हमने ये नहीं कहा था हम इस बेंच को नहीं मानते, हम इस निज़ाम को नहीं मानते, हरगिज़ नहीं कहा था। हमें फैसला पसंद नहीं आया, पर सरेख हम तस्लीम, हमने कबूल किया, नंबर 1। नंबर 2, तहरीक इंसाफ की ये तरबियत ही नहीं है, हमारी ये पॉलिसी नहीं है कि किसी की तस्वीरों पे जूते मारे जाएं, बिल्कुल नहीं। सब इदारे मोहतरम हैं, सब जजेस मोहतरम हैं, हमारे जितने इदारे हैं मुल्क के वो मोहतरम हैं, और हम एक ऐसी जमात हैं जो रूल ऑफ लॉ की पासदारी कर रहे हैं, हम नई रिवायात डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम तब्दीली की बात कर रहे हैं। अगर हम तब्दीली की बात कर रहे हैं तो हमें इस सोच को भी तब्दील करना होगा। इमरजेंसी की भी यहाँ बात हुई कुछ दिन पहले के मुल्क में इमरजेंसी के दफन हो गई, इमरजेंसी दफन, नजरिया जरूरत दफन, साजिशें दफन, आइन जिंदाबाद। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकला बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अदालत ने आइन के तक़द्दुस को बहाल कर दिया है। आज अदालत ने नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आज पाकिस्तान की तारीख़ का अहम सियासी दिन है, ये आइनी और तारीख़ी फ़ैसला है, इसके अलावा कोई फ़ैसला नहीं माना जाएगा। आइन की बालादस्ती आज दोबारा साबित हो गई है। उन्होंने कहा कि अदालत ने आइन के तक़द्दुस को बहाल कर दिया है। आज भी ऐसे लोग हैं जो दबाव में नहीं आते और ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। पीटीआई के वकला और रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दबाव में नहीं आते। अदालत ने आइन के तक़द्दुस को बहाल कर दिया है। आज अदालत ने नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया है। आज पाकिस्तान की तारीख़ का अहम दिन है। आज आइन की बालादस्ती दोबारा साबित हुई है। आइनी और तारीख़ी फ़ैसला है, इसके अलावा कोई फ़ैसला नहीं माना जाएगा। शाह महमूद का कहना था कि आज भी ऐसे लोग हैं जो दबाव में नहीं आते।
پاکستان کی وکلا برادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج عدالت نے آئین کے تقدس کو بحال کر دیا ہے۔ عدالت نے نظریہ ضرورت کو بھی دفن کر دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کے وکلا جو کہ فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ آج عدالت عظمیٰ نے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ پاکستانی قوم کو فخر ہے کہ آج بھی آئین اور ضمیر سے فیصلے کرنے والے زندہ ہیں۔ جمہوری اور آئینی قوتوں اور غیر جمہوری اور غیر آئینی قوتوں کا فرق آج واضح ہو گیا۔ ملک بھر کے وکلا کو آئین کی بالادستی کے لیے نکلنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو، آج سپریم کورٹ کا فیصلہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو الیکشن تھے اس کے التوا کے حوالے سے آج یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ انتخابی شیڈیول میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں۔ ثاقب سید اس وقت ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات چیت کے لیے لائن پر موجود ہیں۔ ثاقب، احوال بتائیے گا فیصلے کے حوالے سے کہ تفصیلی فیصلہ کب آئے گا اور کیا کیا چیدہ نکات سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جیسے کہ ججز نے فیصلہ جو ہے سنانے سے پہلے جو ہے آغاز تلاوت قرآن پاک کیا گیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو ہے الیکشن کمیشن کا حکم جو ہے کالعدم قرار دیا ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن 22 مارچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیتی ہے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور کے پی میں انتخابی شیڈول بحال کر دیا ہے۔ عدالت کا مطابق 30 اپریل کے انتخابی شیڈول پر ترامیم کی گئی ہے۔ آئین الیکشن کمیشن کو سے زیادہ تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ 30 دن الیکشن کمیشن کے فیصلے کی وجہ سے ضائع ہوئے۔ فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے 22 مارچ کو غیر قانونی حکم جاری کیا۔ پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو ہوں گے۔ فیصلے کے مطابق کاغذات نامزدگی 10 اپریل تک جمع کرائی جائیں۔ کارزکار نامزدگیوں پر اپیل کرنے کی تاریخ جو ہے وہ 17 اپریل ہوگی۔ اپیلوں پر نظر ثانی 18 اپریل کو ہوگی۔ حکومت کو 10 اپریل تک فنڈز مہیا کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 20 اپریل کو جاری کریں۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت الیکشن کے لیے 21 ارب روپے فنڈز جاری کرے۔ 11 اپریل کو الیکشن کمیشن فنڈز فراہمی کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دے۔ رپورٹ بینچ ممبران کو چیمبر میں دی جائے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ عدالتی حکم کے احکامات پر کسی نے تعاون نہ کیا تو الیکشن کمیشن عدالت سے رجوع کرے۔ چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب 10 اپریل تک ہر حال میں سیکورٹی پلان دے اور عدالتی حکم کے احکامات پر کسی نے تعاون نہ کیا تو الیکشن کمیشن عدالت سے رجوع کرے۔ جیسے کہ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب 10 اپریل تک ہر حال میں سیکورٹی پلان دے۔ حکومت پنجاب آئینی ذمہ داریاں نبھانے میں مکمل معاون کرے۔ وفاقی حکومت ہر حال میں الیکشن کمیشن کو پنجاب کے انتخابات کے لیے اقدامات کرے۔ جیسے کہ چیف جسٹس کہتا تھا کہ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو بھی غیر مؤثر قرار دیا ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا انتخابات کے حوالے سے کوئی معاون نہیں دی گئی۔ عدالتی فیصلہ پنجاب میں انتخابات سے متعلق ہے۔ کے پی انتخابات میں نئی درخواست الگ دائر کی جائے۔ جی ثاقب سید ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں آج یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ضمنی انتخابات کے التوا کا ایک کیس ہے۔ انتخابی شیڈول میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں اور سپریم کورٹ نے انتخابی شیڈول کو بحال کیا ہے۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں سامنے آئے گا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بالآخر کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی خصوصی بینچ کمرہ عدالت میں پہنچا تھا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے محفوظ کیا گیا مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انتخابی نشانات 20 اپریل کو الاٹ کیے جائیں گے۔ حتمی فہرست 19 اپریل کو جاری کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی 10 اپریل تک جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کا حکم۔ الیکشن کمیشن کا یہ حکم غیر آئینی تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے لیے پولنگ 14 مئی کو ہوگی۔ سپریم کورٹ کا حکومت کو الیکشن کمیشن کو 10 اپریل تک فنڈ فراہم کرنے کا حکم بھی سامنے آیا ہے۔ وفاقی حکومت کو 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 11 اپریل کو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں فنڈز حاصل کرنے کی رپورٹ جمع کروائے گا۔ الیکشن کمیشن بینچ ارکان کو رپورٹ جمع کروائے
فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فنڈز جاری نہ ہونے کی صورت میں عدالت مناسب حکم جاری کرے گی۔ کے پی الیکشن کے حوالے سے عدالت کو معاونت فراہم نہیں کی گئی۔ کے پی الیکشن کے حوالے سے عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو غیر مؤثر قرار دے دیا۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب 10 اپریل تک ہر حال میں سیکیورٹی پلان دینے کے پابند کر دیے گئے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا انتخابات کے حوالے سے کوئی معاونت نہیں کی گئی۔ عدالتی فیصلہ پنجاب میں انتخابات سے متعلق ہے۔ کے پی کے انتخابات پر نئی درخواست الگ سے دائر کی جائے، اور اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے وکلاء اور شاہ محمود قریشی بھی سپریم کورٹ کے باہر آئے تھے اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی اب سے کچھ دیر پہلے، جس میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ آج عدالت عظمیٰ نے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ پاکستانی قوم کو فخر ہے کہ آج بھی آئین اور ضمیر سے فیصلے کرنے والے زندہ ہیں۔ جمہوری اور آئینی قوتوں اور غیر جمہوری اور غیر آئینی قوتوں کا فرق آج واضح ہو گیا۔ ملک بھر کے وکلاء کو آئین کی بالادستی کے لیے نکلنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی خصوصی بینچ جس نے آج محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ انتخابی شیڈیول کو بحال کیا گیا ہے اور انتخابی شیڈیول میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں۔ تفصیلی فیصلہ ابھی جاری نہیں کیا گیا ہے، تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حتمی فہرست 19 اپریل کو جاری کی جائے گی۔ انتخابی نشانات 20 اپریل کو الاٹ کیے جائیں گے۔ کاغذات نامزدگی 10 اپریل تک جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کا حکم سامنے آ گیا ہے اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا حکم غیر آئینی تھا۔ پنجاب اسمبلی کے لیے پولنگ 14 مئی کو ہوگی۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو الیکشن کمیشن کو 10 اپریل تک فنڈ فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وفاقی حکومت کو 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 11 اپریل کو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں فنڈز حاصل کرنے کی رپورٹ جمع کروائے اور الیکشن کمیشن بینچ ارکان کو رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فنڈز جاری نہ ہونے کی صورت میں عدالت مناسب حکم جاری کرے گی۔ کے پی الیکشن کے حوالے سے عدالت کو معاونت فراہم نہیں کی گئی۔ عدالت نے کہا ہے کہ کے پی الیکشن کے حوالے سے عدالت نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو بھی غیر مؤثر قرار دے دیا۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو 10 اپریل تک ہر حال میں سیکیورٹی پلان دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا انتخابات کے حوالے سے کوئی معاونت نہیں دی گئی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالتی فیصلہ پنجاب میں انتخابات سے متعلق ہے۔ کے پی کے انتخابات پر نئی درخواست الگ سے دائر کی جائے۔ شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کے وکلاء جنہوں نے سپریم کورٹ کے باہر فیصلے کے بعد اپنے تاثرات کا اظہار کیا، شاہ محمود قریشی نے اس موقع پر کہا کہ آج عدالت عظمیٰ نے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ پاکستانی قوم کو فخر ہے کہ آج بھی آئین اور ضمیر سے فیصلے کرنے والے زندہ ہیں۔ جمہوری اور آئینی قوتوں اور غیر جمہوری اور غیر آئینی قوتوں کا فرق آج واضح ہو گیا ہے۔ ملک بھر کے وکلاء کو آئین کی بالادستی کے لیے نکلنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اہم فیصلہ جو کہ آج سامنے آیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے الگ پٹیشن دائر کرنے کا حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اور اس پر کہا گیا ہے کہ عدالت اس پر مناسب حکم جاری کرے گی۔ اس کی الگ پٹیشن کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ گورنر خیبر پختونخوا کے وکیل کیس سے الگ ہو گئے۔ عدالت جو ہے وہ اس حوالے سے مختصر فیصلہ سنا چکی ہے اور کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا الیکشن کے حوالے سے دوبارہ رجوع کیا جائے، دوبارہ پٹیشن دائر کی جائے۔ نگراں پنجاب حکومت چیف سیکرٹری اور آئی جی سیکیورٹی کو کہا گیا ہے کہ اس پر معاونت کریں۔ صوبائی حکومت بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرے اور صدر مملکت کے اس فیصلے کے مطابق ہی اب وہاں انتخابات کروائے جائیں گے پنجاب میں، اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پٹیشن کو الگ سے دائر کیا جائے۔ وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کو مکمل تعاون اور سہولت فراہم کرے۔ فیصلے میں یہ حکم سامنے آیا ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کا فیصلہ سامنے آیا تھا اسے سپریم کورٹ نے غیر مؤثر قرار دے دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ بھی تشکیل دیا گیا ہے
اور سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر ایک بینچ بنایا ہے، 6 رکنی یہ بینچ ہے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے، 6 رکنی بینچ ہے جس کی سربراہی جسٹس اعجاز الاحسن کریں گے۔ سپریم کورٹ جس نے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ وسیم ملک سے مزید جان لیتے ہیں۔ وسیم بتائیے گا اس حوالے سے۔ وسیم ملک سے ہم ایک مرتبہ پھر رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سپریم کورٹ جس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے، 6 رکنی بینچ کی سربراہی جسٹس اعجاز الاحسن کریں گے۔ 6 رکنی لارجر بینچ میں جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی بھی 6 رکنی لارجر بینچ کا حصہ ہیں۔ 6 رکنی بینچ کی سربراہی جسٹس اعجاز الاحسن کریں گے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ اہم یہ خبر سامنے آئی ہے، لارجر بینچ ہے جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر تشکیل دیا گیا ہے۔ 6 رکنی بینچ کی سربراہی جسٹس اعجاز الاحسن کر رہے ہیں۔ وسیم ملک سے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں۔ وسیم، 6 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، معاملہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کا جو انہوں نے 29 مارچ کے روز جاری کیا۔ معاملہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک از خود نوٹس لے رکھا تھا یونیورسٹی کے طلبہ میں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں انہیں 20 نمبر اضافی دینے کا۔ اس سے متعلق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ جاری کیا اور وہ فیصلہ اسی پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ایک آئینی درخواست کی سماعت کر رہی تھی اسی سے متعلق فیصلہ دیا اور چیف جسٹس کے شرابدیدی اختیارات پر پابندی عائد کر دی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نئے رولز بننے تک بینچ کی تشکیل، از خود نوٹس کے اختیارات اور آئینی درخواستوں پر سماعت فی الحال کے لیے روک دیں، جس کے بعد پھر 31 مارچ کے روز سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے ایک سرکولر جاری ہوا اور جس سرکولر کے ذریعے چیف جسٹس نے اپنی ایڈمنسٹریٹو پاورز کو استعمال کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جوڈیشل آرڈر کو غیر مؤثر قرار دے دیا تھا۔ اس کے اوپر کل کے روز ایک بڑی پیش رفت ہوئی تھی جب کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار آفس کو ایک خط لکھا تھا اور اس خط میں انہوں نے کہا تھا کہ رجسٹرار آفس ایڈمنسٹریٹو پاور کو استعمال کرتے ہوئے جوڈیشل آرڈر کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتا، کالعدم قرار نہیں دے سکتا، اور اسی سلسلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر یہ جو خط کی کاپی ہے یہ کیبنٹ ڈویژن میں اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کو بھی بھجوائی تھی، اور پھر رات گئے وفاقی حکومت کا ایک اجلاس ہوا جس میں رجسٹرار آفس کی جو وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی خدمات واپس لے لی تھی۔ تو اس کے بعد آج کے روز ہی جب اس انتخابات سے متعلق بڑا فیصلہ سنانے آیا 3 رکنی بینچ، اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی ریمارکس دیے تھے، فیصلہ سنایا تھا کہ سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو غیر مؤثر قرار دیتی ہے، جس کے بعد اب اس تمام تر معاملے پر 6 رکنی لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں، جس میں جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس حسن اظہر رضوی شامل ہیں۔ تو یہ 6 رکنی لارجر بینچ جو ہے یہ اب سے چند لمحے بعد یعنی 2 بجے آج کی تاریخ میں ہی اس اہم کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ جی، اس اہم کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے 6 رکنی لارجر بینچ۔ وسیم ملک ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو، سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ 6 رکنی بینچ کی سربراہی جسٹس اعجاز الاحسن کریں گے۔ 6 رکنی لارجر بینچ میں جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی بھی 6 رکنی لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے۔ وسیم ملک نے اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ خبر ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ہونے والے انتخابات کے التوا کے حوالے سے کیس کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ انتخابی شیڈیول میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے انتخابی شیڈیول کو بحال کر دیا ہے۔ تفصیلی فیصلہ ابھی جاری نہیں کیا گیا ہے، تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی خصوصی بینچ جو کہ کمرہ عدالت پہنچا محفوظ فیصلہ تھا جسے آج سامنے لایا گیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے۔ انتخابی نشانات 20 اپریل کو الاٹ کیے جائیں گے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حتمی فہرست 19 اپریل کو جاری کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی 10 اپریل تک جمع کروائے جائیں گے۔ سپریم کورٹ کا 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کا حکم جو کہ سامنے آیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا
یہ حکم غیر آئینی تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے لیے پولنگ 14 مئی کو ہوگی۔ سپریم کورٹ کا حکومت کو الیکشن کمیشن کو 10 اپریل تک فنڈز فراہم کرنے کا حکم سامنے آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ 21 ارب روپے جاری کر دیے جائیں۔ 11 اپریل کو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں فنڈز حاصل کرنے کی رپورٹ جمع کروائے گا۔ الیکشن کمیشن بینچ ارکان کی رپورٹ جمع کروائیں۔ فنڈز جاری نہ ہونے کی صورت میں عدالت مناسب حکم جاری کرے گی۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کے پی الیکشن کے حوالے سے عدالت کا کہنا تھا کہ عدالت کو کے پی الیکشن کے حوالے سے معاونت فراہم نہیں کی گئی۔ کے پی الیکشن کے حوالے سے عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ خیبر پختونخوا انتخابات کے حوالے سے کوئی معاونت نہیں تھی۔ کے پی کے انتخابات پر نئی درخواست الگ سے دائر کی جائے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کے پی کے انتخابات کے حوالے سے نئی درخواست اور نئی پٹیشن دائر کی جائے گی۔ عدالتی فیصلہ صرف پنجاب میں انتخابات سے متعلق ہے۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ 10 اپریل تک ہر حال میں سیکیورٹی پلان کو ترتیب دے لیں۔ شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کے وکلاء نے بھی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی تھی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ آج عدالت عظمیٰ نے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ پاکستانی قوم کو فخر ہے کہ آج بھی آئین اور ضمیر سے فیصلے کرنے والے زندہ ہیں۔ جمہوری اور آئینی قوتوں اور غیر جمہوری اور غیر آئینی قوتوں کا فرق آج واضح ہو گیا۔ ملک بھر کے وکلاء کو آئین کی بالادستی کے لیے نکلنے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم یہ فیصلہ جو کہ سپریم کورٹ سے سامنے آ گیا ہے اور اس فیصلے کا انتظار تھا۔ اس فیصلے کے بعد اب سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے انتخابی شیڈیول کو بحال کر دیا ہے۔ کچھ ترامیم کی گئی ہیں انتخابی شیڈیول میں اور تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی خصوصی بینچ جس نے اس کیس کی سماعت کی اور آج اس خصوصی بینچ نے کمرہ عدالت میں پہنچ کر فیصلہ سنایا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے۔ انتخابی نشان 20 اپریل کو الاٹ کیے جائیں گے اور اس وقت شاہ نواز رانجھا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب یہ پاکستان کی سیاسی اور قانونی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک شیڈیول جاری کیا اور پھر شیڈیول کو منسوخ کیا اور منسوخ کرنے کے بعد اس شیڈیول کو منسوخ کرنے کے بعد انہوں نے 2 وجوہات مالی اور حفاظتی کہ حفاظتی اقدامات نہیں ممکن، یہ 2 عذر پیش کر کے الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن ممکن نہیں ہے اور یہ الیکشن جو ہے ملتوی ہو کے 8 اکتوبر تک کرائے جائے۔ لیکن اس کے بعد سماعت ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل ججز کے درمیان آپس میں بھی آپ کو اختلاف دیکھنے میں نظر آیا۔ کس طریقے سے ایک بینچ جس کا آغاز 9 لوگوں سے ہوا، پھر وہ 7 سے ہوتا ہوا 5 پر پہنچا، پھر وہ کس طریقے سے 4-3 کا فیصلہ اور پھر 3-2 کا فیصلہ آپ کے سامنے آیا۔ اسی اسنا میں آپ نے دیکھا کہ آنریبل ججز نے یہ ویو فارم کیا کہ یہ جو آرڈر ہے، جو یہ اپیل کی گئی ہے، یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے کیونکہ جو فیصلہ 4-3 کا تھا وہ فیصلہ ویلڈ ہے۔ اس گراؤنڈز پہ کافی ججز صاحبان نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے تمام حلقوں میں، قانونی حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں اس پہ بہت گفتگو ہوئی اور اس کے بعد پھر بھی جب قاضی فائز عیسیٰ نے کل اپنے آرڈر کو جو کہ ایک سرکولر کے ذریعے رجسٹرار سپریم کورٹ نے ان کے آرڈر کو سرکولر کے ذریعے ختم کیا، تو قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے بارے میں ایک لیٹر لکھا اور لیٹر میں انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی جو قانونی اختیارات ہیں ان کو تجاوز کیا ہے۔ اور وہ جب اتنی ڈیوائیڈ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھنے میں نظر آ رہی تھی، اتنا اختلاف نظر آ رہا تھا، تو نیشنل انٹرسٹ یہ تھا کہ بہتر ہوتا کہ تمام جس طرح سیاسی جماعتیں، کیونکہ پاکستان کو چلائیں گے وہ لوگ جو پاکستان کے منتخب نمائندے ہوں گے، تو پاکستان کے منتخب نمائندے جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنا دیا جائے، تو فل کورٹ بنانے میں کوئی عذر نہیں تھا، فل کورٹ بنا دیا جاتا اور فل کورٹ جو تھا وہ
फैसला कर देता ताकि सारी फ्री कैन जो थी वो मुतमईन हो जाती कि उनको इंसाफ मिला है। अब एक पहलू तो ये होगा कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे अवामी हलकों में कि ये इंसाफ नहीं मिल सका, और जो वो समझते थे कि पाकिस्तान के फाजिल जज साहिबान कह रहे हैं कि ये फैसला 4-3 का था और ये मेंटेनेबल नहीं है। काफ़ी सियासी हलके जो हमारे ऑनरेबल जजेस की ये राय थी उसके साथ खड़े थे, और साथ में ही काजी फायज ईसा साहब भी जो है वो भी कह चुके हैं, और वो ये भी कह चुके हैं कि जब 184(3) की कानून साजी हो गई है तो 184(3) के मामलात को ज़रा रोक लिया जाए ताकि डस्ट जो है वो सेटल हो जाए और मामलात क्लियर हो जाए, और उसके बाद जो है मामलात को ऐसे तरीके से लेके जाया जाए कि तमाम फ्री कैन जो है इलेक्शन के अमल का हिस्सा बने। देखिए, इलेक्शन एक सियासी जमात मुस्लिम का लीग तो नून के रहनुमा मोहसिन शहनवाज राजा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।